رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے راتوں کو قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جو تراویح پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی تراویح ہوا کرتی تھی۔ کیا ہے؟ تراویح۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کتنے 3 دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے۔ کتنے؟ 3 دن۔ وہ 20 رکعت، اتھینٹک بات ہے، 20 رکعت ہی پڑھی ہے، نہ 8 پڑھی ہے، نہ 11 پڑھی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ تہجد کے بارے میں 20 رکعتیں پڑھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی تو صحابہ کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے، تو وہ دوڑتے آئے۔ دوسرے دن جماعت کرائی تو اور آگے بات پھیلی تو وہ اور آگے لوگ آئے۔ تیسرے دن بھی حضور علیہ السلام نے کرائی، پھر کیا ہے صحابہ کا جمع غفیر ہو گیا، بہت سارے آ گئے۔ تو چوتھے دن حضور علیہ السلام نے کیا؟ عشاء نماز پڑھ کے حجرے میں چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام سے کون پوچھے کہ بھئی، اور حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں چلے گئے نا۔ اب حضور علیہ السلام کو یوں بلانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر میں سنا ہے، حضور علیہ السلام جب اپنے حجرے مبارک میں ہو تو حضور علیہ السلام کا انتظار کرو، باہر آئے پھر کچھ کہو یا کچھ کہنا ہے یا کچھ مانگنا ہے، جو بھی کہنا ہے حضور علیہ السلام آئے پھر عرض کرو، ان کو جگاؤ نہیں، ان کو اذیت نہ دو۔ اب حضور علیہ السلام کیا ہے؟ عشاء نماز پڑھ کے حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ پریشان، 3 دن کی جماعت کر رہی ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، حضور علیہ السلام چلے گئے۔ اب صحابہ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک کے قریب سے گزرتے، کوئی کھنگارتا ہے، کوئی کیا ہے کھانسی کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تاکہ حضور علیہ السلام سمجھے کہ ہم آئے ہوئے تراویح کے لیے، لیکن کیا ہے بے خبر اپنے غلاموں سے ہو، وہ آقا ہی کیا۔ حضور علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام کس کے لیے انتظار میں کیوں ہیں، یہ وہی انتظار کرتے رہے کرتے عشق دیکھیں، پوری رات انتظار کیا کہ حضور علیہ السلام باہر آئے تراویح پڑھے۔ او فجر کے ٹائم حضور علیہ السلام باہر نکلے حجرے سے، پھر عرض کرتے ہیں کیا ہے؟ وہ پوچھا نہیں کسی سے، کیوں جرت ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ آج اپنے تراویح نہیں پڑھائی، وہ جرت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرے انور ان کا دیکھ کر بتا دیا کہ صحابہ مجھے پتا ہے کہ تم خانگار بھی رہے تھے، مجھے کہنا چاہ رہے تھے، لیکن تم لوگ کے ادب نے مجھے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ آئیں تراویح پڑھیں، یہ وہ نہیں کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کر رہا تھا، میں بھی جانتا تھا، تم بھی جانتے تھے، لیکن میں باہر اس لیے نہیں آیا، اگر میں یہ تراویح کی جماعت کراؤں اور مستقل طور پر میں یہ جماعت کراؤں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تم لوگوں پر فرض ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ فرض ہو جائے گی، تو فرض نہ ہو اسی لیے میں نے یہ ترک کی کہ میری امت پر اتنی مشقت نہ ہو، تخفیف ہو، اسی لیے میں نے یہ تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ پھر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام الگ الگ منتشر اور پر تراویح پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی ہر کوئی الگ الگ تراویح پڑھا کرتا تھا۔ آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے تراویح کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیکھا کہ کچھ کیسے پڑھ رہے ہیں، کچھ کیسے پڑھتے ہیں، گویا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا جماعت ہو پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے تو اکیلے کہاں سے پڑھیں گے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے گویا ہمارے اس دور کو دیکھتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو۔ پھر دوسرے دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے نا، فرمایا کہ ہاں کیسی خوبصورت بدعت ہے، کیسی تو نایاب بدعت ہے کہ ہاں ایک امام قرآن پڑھ رہے اور سامعین سارے اس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہ تو آج لوگ جو اہل سنت کو کیا ہے تانا دیتے ہیں نا بدعتی سے، اگر کوئی کہے نا کہ کہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بھی بدعت کا تانا دے تو کیا اہل سنت سے بدعت آ کر سیکھیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ ہوتی کیا ہے۔